اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهب الی فرعون انہ طغی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اذهب جائیے الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے اور اس کے اعمال میں جو ہے طغیانی آ گئی ہے۔ طغیانی کہتے ہیں جب بھی کوئی آدمی اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے، دریا جب اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی۔ جب اس کے خیالات وہ خیالات ہوئے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے خیالات سے متصادم تھے، تو گویا اس کے نظریات، اس کے خیالات میں طغیانی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کو جو نعمتیں دیتے ہیں، نعمتیں دینے کے بعد وہ جو ہے اتراتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ نعمتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ میری ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتوں کا مالک میں ہوں، اور گویا تم سب کو نعمتیں دینے والا بھی میں ہوں، بانٹنے والا میں ہوں، سارے وسائل میرے ہیں، یہ دریا، سمندر، سب چیزیں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اور کہتا انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے رب میرے وزیر مشیر یہ بھی رب ہیں، یہ بھی تمہیں نفع نقصان دے رہے ہیں، یہ بھی سب چیز کے مالک ہیں، اور سب وسائل کا مالک میں ہوں۔ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی تمہارا اعلیٰ رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں۔ تو رب جو ہے وہ صرف وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں اس سٹیج پر لے آیا، جو ہے جوانی تک ہمیں لے آیا، پیدا کرنے کے بعد جو ہے اپنی نعمتیں دینے کے بعد آیا۔ تو فرعون نے اس ربوبیت کو اور اس الوہی صفات کو، جو صفات صرف میرے اللہ کی ہیں، اس کو اپنے لیے جو ہے وہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، جس وقت جو ہے وہ مدین میں گئے، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو ہے وہ آگ لینے کے لیے درخت کے پاس آئے، کوہ طور کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی ہے اور دو آپ کو معجزے دیے ہیں۔ ایک معجزہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہج عصا، یا اے اللہ یہ میرا عصا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے فوائد گنوائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس عصا سے میں جو ہے ٹیک لگا لیتا ہوں، اپنی بکریاں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو زمین پر پھینکو، تو زمین پر پھینکا عصا، وہ اتنا بڑا جو ہے اژدہا بن گیا، اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہاں سے بھاگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اتنا بڑا اژدہا جو بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹ اور اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ پہلی شکل میں جو ہے وہ دے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ معجزہ جو ہے اس سے بھی بڑا تھا۔ کس طرح بڑا تھا کہ پہلے جو ہے لکڑی جو ہے وہ پلانٹ کنگڈم کے اندر ہے، وہ پودوں کا حصہ ہے لکڑی، اور ہے بے جان، زندہ نہیں ہے، لکڑی بے جان ہے، کاٹی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتے ہیں، ایک عصا بنا دیتے ہیں، اور وہ لکڑی کی جنس تبدیل کر کے وہ اینیمل کنگڈم جو ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ لکڑی پلانٹ میں سے ہے لیکن وہ اینیمل میں سے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھی دیتے ہیں لکڑی کو، اور پھر اس کی حیت بھی بدل دیتے ہیں۔ پہلے وہ جو ہے اس میں ہے درخت کا حصہ ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ جانور بن جاتی ہے بہت۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا ہاتھ جو ہے بایاں جو ہے دایاں ہاتھ جو ہے بائیں کے اندر رکھو۔ جب وہ ہاتھ رکھتے ہیں بغل کے اندر تو ایسے سفید ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، جیسے چاند جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے دو معجزے ہیں، اور تم جو ہے جاؤ فرعون کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بھائی ہے ہارون آخی، یہ میرا بھائی ہے، اور اشدد بہ اذری، اور تو اس کے ذریعے سے مجھے جو ہے تقویت دے۔ اور یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے،
یسر لی امری، یہ جو اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا فرعون، اور اس کے پاس جانا، آج بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو تو وہ آگے سے غرور تکبر کرے تو آدمی کہتا ہے تو فرعون سے تو بڑا نہیں، یعنی فرعون تم سے بہت بڑا تھا، تو فرعون جو ہے اس کے پاس جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل کر دے گا، جو اس نے بعد میں ارادہ ظاہر بھی کیا اور عملی جامہ پہنانے بھی لگا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میرا ذکر کرنا، اور پھر یہ کہ انی اسمع و ارا، کہ میں اللہ دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں، تم جاؤ تمہیں وہ قتل نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے تشریف لے گئے، فرعون کے پاس جا کر دعوت دی، ان کو پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا کہ فرعون تو یعنی میں آیا ہے، رب وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون، جس کو ہم رب کہتے ہیں وہ رب ہے، وہ ذات ہے جو کائنات میں موجود ہے، جس کا نور جو ہے وہ پوری کائنات میں جلوہ افروز ہے، جس کی ذات اقدس کی نشانیاں موجود ہیں جسے ہم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ہمارا رب ہے۔ تو رب نہیں ہے، تو ایک انسان ہے، اور تیری جو صفات ہیں، یہ جو تو کہتا ہے کہ یہ وسائل میرے ہیں، یہ تیرے پاس نہیں ہیں، یہ عارضی طور پر تو ان کے لیے جو ہے مکلف ہے۔ اللہ نے عارضی طور پر تجھے اس کا جو ہے مکلف بنایا ہے، تجھے اس کا وارث بنایا ہے، لیکن یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیری زندگی بھی تیری نہیں ہے۔ اگر تیری ہوتی تو ہماری دو ہمیشہ تیرے پاس رہتی، ہماری زندگی کسی کی بھی زندگی جو ہے اس کی نہیں ہے، ورنہ خودکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ عذاب نہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنی زندگی ختم کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری امانت ہے، یہ روح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، فرماتے ہیں روح کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ جسم اسی طرح ہوتا ہے، روح جب اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں تو پھر یہ جسم جو ہے بیکار ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا کر دعوت دیتے ہیں تو فرعون کہتا ہے نعوذ باللہ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جادو کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے لکڑی کو سانپ بنا دیا ہے، جادو کے ذریعے سے یہ اپنا ہاتھ جو ہے اس کو اس طرح سے روشن کر لیا۔ تو جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک خاص ٹائم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، جادوگر آ جاتے ہیں، تو جادوگر آ کر جو ہے فرعون سے پہلے وعدہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارا اجر کیا ہے اگر ہم جو ہے کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے وقت کے وہ بہت بڑے فنکار تھے، بہت بڑے جادوگر تھے، اپنے فن میں طاق تھے، ماہر تھے، تو انہوں نے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پہلے فرعون سے عہد لیا۔ فرعون نے کہا تم یہ جو میرے مقرب ہیں، اس وقت کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، جو بڑے لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، کہا ان میں سے تمہیں داخل کر لوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کا تم مقابلہ کرو۔ تو جادوگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے اپنا جو ہے وہ وار کریں گے، آپ ان کے بقول جو ہے، یا آپ اپنا کام پہلے کریں گے، یا آپ ان کے بقول آپ اپنا جادو پہلے دکھائیں گے، یا ہم کریں؟ تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کہی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ، اور جس طریقے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہ ادب اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، جیسے تو انہوں نے اپنی جو ہے رسیاں، اپنے سانپ جو چھوٹے چھوٹے جو سانپ بن گئے تھے، رسیاں، اور اس کے بعد اپنی لاٹھیاں جو ہے پھینکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ جادو جو ان کا تھا وہ اپنے فن کے ماہر تھے، بڑے طاق تھے اپنے فن میں، بڑا جادو لے کر آئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ سحر عظیم فرمائے، وہ کتنا بڑا جادو ہوگا۔ اب جو رسیاں اور سانپ اور انہوں نے پھینکے تھے، لاٹھیاں اور رسیاں، سارے کے سارے جو ہے وہ میسے لگتے ہیں لوگوں کی، سحروا بِأَعْیُنِ النَّاسِ، میرا رب فرماتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے اس طرح جو ہے وہ جادو کیا کہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے سانپ جو ہیں پھر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اتنا بڑا جادو تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہیں حق کے بارے میں یہ باطل نعوذ باللہ جو ہے یہ غالب نہ آئے۔ میرے اللہ نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کریں، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ پھینکیں،
موسیٰ علیہ السلام نے وہ آسا پھینکا تو وہ آسا نے سارے کے سارے رسیاں، ساری کی ساری لکڑیاں ان کو کھا لیا ایسے، کھانے کے بعد پھر وہ اسی طرح سے جو ہے لکڑی کی لکڑی۔ اب جو جادوگر جو ہے انہوں نے سوچا، انہوں نے دیکھا کہ جادوگر تو ہم بھی بہت بڑے ہیں، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اگر نعوذ باللہ جادوگر ہوتے تو یہ ہماری رسیاں اور سانپ جو تھے ان کو دوبارہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں وہ بن جاتی، تو یہ گئی کدھر؟ وہ سارے کے سارے سانپ اور یہ لکڑی اتنی تھی اسی طرح لکڑی رہ گیا۔ تو یہ کوئی ما فوق الفطرت طاقت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہی ہے، وہ ایسی ذات ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، وہ ایسی ذات ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کی طاقت ہی ہو سکتی ہے، یہ فرعون کی طاقت نہیں ہے، یہ شیطانی طاقت ان کے ساتھ نہیں ہے، یا نعوذ باللہ کوئی اور بات جو کہ ایسی ہے جو جادو کے اثر سے ہو وہ نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر جو تھے انہوں نے جب یہ بات دیکھی وہ خود سجدے میں گھر گئے اللہ کے حضور، اور انہوں نے کہا آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس کو موسیٰ اور ہارون رب کہتے ہیں، جو رب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ہدایت دی، ان کی اس وجہ سے جو ان کے دل کے اندر ادب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اپنا وہ کام کرنے سے پہلے، جادو کا عمل کرنے سے پہلے جو ہے پہلے اجازت دی، کہا آپ پہلے کریں گے یا ہم کریں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، نہیں بلکہ تم پہلے جو ہے وہ کرو، تو اتنا پوچھنا جو ہے پھر اللہ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دے دی۔ فرعون نے ان کو کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، ایک طرف کا بازو دوسری طرف کا جو ہے ٹانگ جو ہے وہ کاٹوں گا۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جو ہے وہ چلے جانا ہے۔ تو جس طرح سے اس نے ظلم و ستم کیے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، جس طریقے سے میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اے لوگوں، جن لوگوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے اس پر، کسی قسم کی تکالیف آئیں تو وہ انہوں نے جو ہے اس راہ حق کو نہیں چھوڑا، تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر وہ صادق قدم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتے ہیں جو ان کے دل کو سہارا دیتے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا اب وابشروا بالجنہ، کہ نہ تمہیں کوئی پچھتاوا ہو، نہ تمہیں کوئی خوف ہو، اور ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو وہ جادوگر جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، خواہ ان پر کسی طرح جس طرح بھی فرعون نے ظلم کیے تو وہ اپنے ایمان پر جو ہے جس وقت ایمان لے آئے تو پکے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں فرعون کے دربار سے وہاں سے انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اور ہمیں جو ہے بھیج دو، لیکن فرعون جو ہے اس نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ایک ٹائم ایسا آیا جس وقت فرعون جو ہے وہ اس نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے شہید کر دیا جائے، لیکن وہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرے اللہ نے پہلے فرمایا تھا انی اسمع و ارا، کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں، تمہیں وہ شہید نہیں کر سکتے۔ کس طرح کفار مکہ نے مدینۃ الرسول میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، مکہ معظمہ میں کتنی دفعہ جو ہے حملے کیے، لیکن اللہ کی ذات تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے قتل کرنے کی کوشش کی تو فرعون کی قوم جو ہے، قبطی قوم کا ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تو ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ آگے پورے تقریباً 1.5 رکوع جو ہے اس نے بات کی، اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتار دی
قیامت تک کے لیے کس طرح کے حالات اس وقت بھی ہوں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ راہ حق میں تکالیف ہونے کے لیے انبیاء جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزما لیا ہے، ان پر بھی تکالیف آئیں، سختیاں آئیں، اور سب سے زیادہ سختیاں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ فرمایا تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور میری تکالیف جو ہے ایک طرف، تو میری تکالیف بڑھ جائیں گی، تو اتنی تکالیف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں جب فرعون کی قوم کا جو آدمی بولا تو فرعون جو ہے وہ ڈر گیا کہ اس کی بنی اسرائیل کی قوم تو اس کے ساتھ ہے، اتنے جادوگر اس کے ساتھ ہیں، اور اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک صاحب ایمان ہے جس نے اپنا ایمان خفیہ رکھا تھا، اور اس وقت جو ہے اس نے ظاہر کر دیا جب دیکھا کہ اب حق کی بات کہنے والے کو یہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا، اسے فرعون ڈر گیا۔ اس نے کہا معلوم نہیں یہ ایک شخص ہے یا میری قوم بھی پوری کی پوری جو ہے اس کے ساتھ ہے، تو وہ ڈر گیا اور اسے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ ترک کر دیا۔ اور آخر میں پھر ایسے ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں کو تم میرے ساتھ جانے دو، ان کو محکوم نہ بنا کے رکھو، ان پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اس نے جانے کی اجازت نہیں دی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے ہجرت کر گئے۔ تو فرعون نے کہ یہ وہ لوگ یہ ہماری غلامی سے نکل گئے، تو لاؤ لشکر لے کر جو ہے ان کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اصحاب موسیٰ جو ہے اس وقت جو ہے جیسا آگے سمندر ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب درمیان میں آ گئے ہیں وہ، تو انہوں نے اصحاب موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون، اب تو ہم مارے گئے، پکڑے گئے، اب آگے نہیں جا سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر ہے، آگے بھی ہلاکت کا سامان ہے، اور پیچھے جو ہے وہ بھی ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اسے بھاگ کر ہم جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، رب سیاہ دین، میرا رب ضرور راستہ نکالے گا۔ نبی جس طریقے سے میں عرض کرتا ہوں کہ عزم و استقلال کا پہاڑ ہوتا ہے، اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ پر جو ہے اس کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ کسی تکلیف سے نہیں گھبراتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، نہیں، رب سیاہ دین، میرا رب ضرور راستہ نکالے گا۔ آگے چلتے ہیں تو سمندر پر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آسا مارو، اس پر آسا مارتے ہیں، اس میں رستے بن جاتے ہیں جیسے خشکی میں بنے ہوئے ہیں، پانی دونوں طرف سے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، درمیان میں راستہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چلتے ہیں، اور اس کے بعد فرعون جو ہے یہ پکڑنے کے لیے کہ جب یہ چل رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ یوں ہی جو ہے فرعون کی قوم کا آخری آدمی سمندر میں آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری آدمی سمندر سے پار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا ملنے کا۔ جب پانی ملا، سمندر کا پانی جو ہے ملا، تو پھر جو ہے فرعون کا کوئی بس نہیں چلا، تو فوراً جو ہے وہ کہتا ہے آمنت برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہ میں رب العالمین پر ایمان لایا، میں رب العالمین نہیں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں نہیں ہوں، رب العالمین ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ جو مرتے وقت جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الان، اب تو پڑھ رہا ہے، وقد عصیت من قبلی، اور اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کر چکا، کتنی دفعہ تجھے میں نے جو ہے مہلت دی ہے لیکن تو نافرمانی کرتا رہا، سننجی کا ببدنک کا، اب یہ اس ایمان کا تجھے یہ فائدہ ہوگا کہ دنیا میں تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے۔ تو فرعون کی لاش جو ہے آج بھی جو ہے مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے، اور یہ دعوت دیتی ہے قرآن کی حقانیت کا، قرآن کی سچائی کا دعوت دے رہی ہے، کہ آج بھی کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر جو ہے سمندر میں غرقابی کا نشان موجود ہے، کہ وہ اس کی جگہ جو ہے وہ جگہ اس کی پیشانی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے واقعتاً جو ہے نمکین پانی میں، سمندر کے پانی میں ڈوبا ہے، جو میرے اللہ کے فرمان کی گواہی دے رہی ہے۔ اور ایک دفعہ جو ہے آیا کہ فرعون کی لاش کو پھپھوندی لگ گئی، تو بہت سارے جو ہے جو اس وقت کے جو ہے ڈاکٹر تھے کہنے لگے یہ ضائع ہو جائے گی لاش، اس کو پھپھوندی لگ گئی ہے، فلاں چیز دو، فلاں چیز دو۔ میں نے اس وقت کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح محفوظ رہے گی۔ تو میرے دوسرے پروفیسر دوست کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا میرے اللہ نے جو فرمایا سننجی کا ببدنک کا،
یہ پھپھوتیاں آتی رہیں گی لیکن یہ لاش ضائع ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سنورجی کا بے بادہ نے کہا ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، دنیا میں یہ رہے گی تو یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے نگاہ عبرت کے لیے نشان ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی بدعمالیوں سے ہمیں بچائے، اور موسیٰ علیہ السلام جو سچا دین لے کر آئے، جس کو ہم جو ہے نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور انہی کی تعلیمات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، تو آج جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور تمام انبیاء کو برحق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کر کے لے کے جائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔